बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच आपके लिए। ये यूट्यूब चैनल है और इसके अलावा निगहबान पाकिस्तान और पस पर्दा सच ऑफिशियल भी ज़्यादा आपको बताए हुए कि क्यों बनाए हुए हैं। हमारी ज़रा वर्स स्टाइल की खबरें होती हैं जिसकी वजह से ये अक्सर व बेशतर इस पर स्ट्राइक लग जाती है। एक तो ये बात थी कि वजह बता दी थी कि क्यों इतने सारे फेसबुक, टिकटॉक और वगैरह वगैरह क्यों रखे हुए हैं। दूसरी कि मेरा कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इनकम के सोर्स मैं जो मेहनत मजदूरी करता हूँ, टोकरी उठाता हूँ, वही है मेरी ये वाले सोर्स। तीसरी बात ये कि कंपटीशन बड़ा शदीद चल रहा है। जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या जो न्यूट्रल है, अतर काजमी जैसे, वो न्यूट्रल था, वो तो जहाँ पे गलती होती थी बताता था। मैं भी न्यूट्रल नहीं, मैं ज़्यादा थोड़ी इधर को डंडी मारता हूँ, पीटीआई की तरफ को। उनको ज़रूर आप सपोर्ट किया करें। टीवी अगर वो टिकटॉक पे हैं तो टिकटॉक पे उनको करें। अगर इंस्टाग्राम पे मेरे को पैसे देता है उसके ऊपर करें। फेसबुक भी पैसे देता है उसके ऊपर करें। और यूट्यूब पे भी करें कि उनके सोर्स यही रह गए हैं। कराची में हमारे नकवी साहब हैं, उनका चैनल है। फिर मलक साहब हैं जो इंग्लैंड में हैं। फिर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा है। फिर साबर शाकर है। फिर और भी कितने, इरफान हाशमी है। फिर और राजा साहब हैं जो फयाज राजा साहब। उनके थंबनेल नहीं मैं कह रहा हूँ, थंबनेल देखेंगे तो आपके कानों से धुआं, उनका कोई क्लिप जाता है जिसके ऊपर कानों से धुआं ना निकले। थंबनेल उनके ज़रा मुतनाज़ा ही होते, उड़ा दिया बम से और वो ये हो गया और वो हो गया। चलो बहरहाल इनको सपोर्ट करें, क्योंकि दूसरी तरफ से उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं सारे। कोई किसी चैनल में था जो हमारे ये नकवी साहब बोल में थे, उनको निकाल दिया। सदीक जान को भी निकाल दिया, समी इब्राहिम को भी निकाल दिया, मुसद्दक को भी निकाल दिया। फिर और भी कितने ही हैं जो इधर सपोर्ट करते हैं उनको, उनके चैनलों से नान नफ़का बंद करके। ये मरियम समझती है कि इनको यहीं से अल्लाह ताला की ज़ात है राज़िक, मरियम नवाज शरीफ नहीं है, ये उसकी भूल है। लेकिन हमें इत्तेफाक के साथ उसका सपोर्ट करना चाहिए। जिनके 1000 से ज़्यादा व्यूवर्स हैं ना, व्यूवर्स देखा करें तो वो डेफिनेट मोनेटाइज होता है। फिर उसकी तरफ बंदा कहता है कि यार मैं मोनेटाइज कराऊँ कि 4 पैसे तो आए, को मीटर तो डाउन है। गफ्फार साहब और भी कितने, अगर मैं किसी को भूल जाऊँ तो फिर असदुल्ला खान साहब, उनको निकाल दिया था। आजकल मेरे ख्याल किसी और टीवी चैनल पे चले गए हैं। कितने ही बंदे निकाल दिए। और कुछ वजूहत होते हैं कि मलिक रियाज ने 3 चैनल खरीद लिए, चला नहीं रहा, वहाँ से मरियम के कहने पर वो निकाल देता, अंकल इसको भी निकालो, अंकल इसको भी तारक मतीन साहब और भी अगर कोई रह गए हों तो मैं किस दिन लिस्ट बनाऊंगा जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और उनका नान नफ़का बंद कर दिया मेजर शहबाज ने, मेजर जनरल शहबाज ने, मरियम के कहने के ऊपर। ये बात मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि आप इनको सपोर्ट किया करें, ना कि वर्सटाइल खबर तो आपको इधर से मिल ही जाती है। वो भी उनके भी कुछ खबरें उनके पास भी होती है, लेकिन वो बेचारे क्या करें। और जमशेद अंसारी साहब, मैं भूल गया इनके। फिर वो जो थे फ़हीम मलिक साहब, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी डील करते थे, आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी डील करते हैं, अब्दुल कादर साहब। और भी अगर कोई रह गया तो मैं फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनको भी सपोर्ट किया करें। और जो दूसरों को जो है ना वो सुना ही ना करें, सीधी बात है कि। अच्छा जी, आज हमने बात करनी जनरल डिस्कशन में आप और सोशल मीडिया। इससे पहले आपको मैं फीडबैक, मैं जो आपको कहता मुझे फीडबैक करें या मेरा शेयर करें, वो आपकी आरा लेने के लिए, आपकी सजेशन लेने के लिए, आपकी तजावीज़ लेने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं हो सकता मैं कल ही लगा हुआ हूँ भाव भाव करता तो पता लगे मैं गलत पटड़ी पे चढ़ा जो आगे जाके बंद होती है, तो ऐसे भी चक्कर हो जाता है। तो मैं इस वजह से आपको कहता हूँ कि आप शेयर भी किया करें। आप कुछ और मतलब कई कसरे नफसी से कुछ नहीं कहते, फिर किसी वक्त प्यार से कह भी देते हैं। तो बाज़ लोग वो पसंद नहीं करते, मैं तो पसंद करता हूँ। आप ये बताओ भी, ये था, ये वाली इसमें गलती थी, तो उसका दूर किया जाएगा। आप चाहें तो अपना ऑडियो रिकॉर्ड भेज दें, आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्ड भेज दें, आप चाहें नाम बताएं ना बताएं भेज दें, मनोन यहाँ पे चलाया जाएगा। इसको किस तरह किया जाए, क्योंकि अब मैं पार्टी बन गया हूँ
تو پھر لگے رہے میجر جنرل جتنے مرضی. ہم تو جو ان دو غلیظ گندگی والے پی ڈی ایم کو اور پیپل پارٹی کو اس وجہ پی ڈی ایم میں سارے ہی آ گئے, اس کا گند کھانے کے بجائے یہ تھوڑا والا گند کھا لیا جائے. اچھا جی, ہم کر رہے تھے تو ایک اور آپ کو یہ دکھانا ہے کہ اس نے کیا باتیں بعض اوقات مرحوم نے کیا باتیں کی تھی, پر وہ بھی مجبور تھا, اپنے چسکا پڑ گیا تھا نا اس کو اس کا کرسی کا. میں مشی کی بات کر رہا ہوں, مشی مشرف, تو چسکا اس کو پڑ گیا تھا, تو وہ پھر مجبور ہو گیا کہ کچھ کرنے پہ, لیکن اس کے ارادے کچھ اور تھے بنانے کے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہاں کی دو بڑی پارٹیز ہیں, دونوں کو تین نہیں چار دفعہ دیکھ لیا ہے. اب ان کو اگر آپ نے دوبارہ ووٹ دے کر انہی سے گورن کروانا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, یہی ہوگا جو میں نے بتایا آپ کو. تو لہٰذا ذرا اپنی ووٹ کو سنجیدگی اور سمجھداری سے استعمال کریں اور تبدیلی لائیں, ان کو نکالیں, کیونکہ یہ پاکستان کو خراب کر رہے ہیں یہ دونوں پارٹیاں. یہ تھے جناب مشرف صاحب. یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ بن رہے تھے نا پی ایم ایل کیو. غلطی اس میں سے انہیں کو کرپٹ کو چودھریوں نے جتنا اس ملک کو لوٹا کچھ علمان الفیظ ہے, بس پھر بھگت بھی لیا جو اس کے ساتھ ہوئی, یہ مرنے کے بعد بھی ہو رہی, اور ابھی تک یہ رگڑا لگ رہا ہے. پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہوا تھا, تو پھر اس کا ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ ایک اور سن لیجئے گا. ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ یہ لوگ امام مہدی کی فوج بنیں گے اور دجال کے خلاف لڑیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر دجال کے پاس ڈالرز ہوئے تو امام مہدی صاحب کا کیا بنے گا. یہ تو مہدی صاحب کو ہی پکڑ کر پریس کانفرنس کروا دیں گے, یا کامران شاہد کے ساتھ اس کے گھر بٹھا کر انٹرویو کروا دیں گے کہ کہو کہ قیامت کی پوری پلاننگ جو ہے وہ زمان پارک میں عمران خان نے خود بیٹھ کے کی تھی. دجال نے سوچو, اگر دجال نے امام مہدی کے خلاف سائفر بھیج دیا تو امام صاحب کا کیا ہوگا. یہ تو مہدی صاحب کو ہی پکڑ کر کیس بنا دیں گے کہ قیامت کو بھول جاؤ. یہ ایک پٹھان بچہ ہے, اچھا سپورٹ کرتا ہے, اس کا نام مجھے بول گیا, کیونکہ پی ٹی آئی کے قدرتی طور پہ جس طرح برسات میں نہیں مینڈک رنگ برنگے نکلاتے تھے, پی ٹی آئی کو رنگ برنگے لوگ نکلتے ہیں. جہاں پہ بھی دیکھیں تو آپ ان کو سپورٹ کسی نہ کسی رنگ میں, تھوڑے بہت اختلاف ہوئیں گے کوئی عمران خان کے ساتھ, لیکن آپ یہ دیکھیں کمپیئر کیا کریں کہ یہ مقابلہ کن کا کر رہا ہے, پھر آپ کو جو ہے نا آپ کو پشیمانی نہیں ہوئے گی یار یہ تو یہ بھی اسی کا, اس نے وہی شاہ محمود قریشی اکٹھا کیا ہوا, اس نے وہی کیا. اور مانیکا کے ساتھ نا عمران خان کے جتنے بھی دشمن ہو وہ سارے اکٹھے ہو جاؤ, خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ, سر پہ قرآن رکھ لو, امام کعبہ کو بھی خرید لو اور عمران خان کی کردار کشی کرو, اس کے خلاف کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے قسمیں اٹھا کے اس کے خلاف بیان دو. خدا کی قسم پاکستانی عوام پھر بھی آپ پہ یقین نہیں کرے گی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ عمران خان کو بھی ہم جانتے ہیں, ہمارا لیڈر کو ہم جانتے ہیں, اور تمہاری بے غیرتیوں اور تمہاری غداریوں کو بھی ہم جانتے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کے پالتو کتوں, عمران خان کو تم زیر نہیں کر سکتے. عمران خان کے ٹائیگرز کے حوصلے ان پہاڑوں کی طرح مضبوط اور بلند ہیں جو نہ جھکیں گے اور نہ جھکنے دیں گے, تمہیں جھکا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ جناب امام کعبہ آج کل آئے ہوئے ہیں نا, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا, تو جو اشرفی آج کل بھونک رہا نا, باولے کتے کی طرح بھونک رہا, اس وقت اس کو ایس اے پی ایم بنانا تھا, جھنڈے والی کار دینی تھی, تو اس کو کہا گیا کہ اس کو بنا دو. خان کا یار وہ تو شراب پیتا, کتنی دفعہ پکڑا گیا. یہ خان کے الفاظ ہیں. ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی, فیض امید گیا ہوا تھا وہاں پہ سعودی عرب, وہ بھائی بھی بنا ہوا تھا, وہ کہتا میں سفیر ہوں, تو یہ تھا وہ. بعض کا اس طرح مجبوری, جب ایک ٹوٹی پجی گورنمنٹ ملے گی تو پھر خان تو مجبور ہونا تھا, پھر اس کو بنا لیا شرابی کو بابی کو. اسی طرح کو 5-6 لتورے ساتھ اور لگائے ہوئے تھے. ایک اور سن لیجئے گا جی, یہ بھی جن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. وہ مقابلہ جیسے بھی جس طرح دیر میں کل ہوا, پنجابی جس دن اٹھے نا
اس دن لگ پتا جاؤگا. ابھی تو پنجابیوں کو اس نے ڈاکٹر نے MBBS ڈاکٹر نے نعت ڈالی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک سن لیجئے ذرا یہ کیا فرما رہے ہیں. میں جھوٹ نہیں بولتا. الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا. بند کر دیں ذرا. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. جھوٹ نہیں بولتا. باقی ان کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. جھوٹ نہیں بولتا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو فون کرتی ہیں. جھوٹ نہیں بولتا. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے. جھوٹ نہیں بولتا. اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے. جھوٹ نہیں بولتا. بند کر دیں ذرا. یہ جناب علی خاندانی جھوٹے ہیں، خاندانی. جب کلثوم نواز شریف ڈیلنگ کر رہی تھی تو اس وقت بھی اعتزاز کر رہا ہے، یار ہم حیران تھے، مجھے کر یہ عدالتوں کے لیے کارروائی کرو، پیپر دے رہی، ادھر وہ ڈیلنگ کر رہی. میں نے پوچھا کہیں یہ سن پڑ رہی ہے تو یہ جو کیا صورتحال ہے. تو اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ایسی تو کوئی نہیں، آپ ہی چل پہ آ جاؤ، آپ ہی چل پہ آ جاؤ، میں نہیں جی چلایا. اچھا جی. تو یہ جناب علی وہ جھوٹی تھی. شمیم اختر جو ان کی ماں تھی، کری میرے پتر نے، میں قسم چکنی، میرے پتر نے 1 روپے نہیں کی تھا. انہیں تو خدمت کی تھی، عوام دی خدمت. یہ کہتے تھے تو کہتے جھوٹ نہیں بولتا. اسی وجہ سے آج کا یہ پروگرام بھی یہی ہے کہ سپورٹ عمران خان. آج کا کالم بھی یہی ہے کہ سپورٹ پلیز عمران خان. مینو کرو یا نہ کرو، عمران خان کرو. ایک اور چیز آ گئی، ایک اور چیز دکھاتے ہیں جی. تو یہ کس طرح آج کل جو بریگیڈیئر ہے، یہ بریگیڈیئر ہے، میں نام جان کے نہیں لے رہا، تو یہ کس طرح کہتے ہیں بس یہ کہہ دو تو یہ کہہ دو، تو وہ کرواتے ہیں اپنی، کرواتے ہیں اس کی لاء. وہ تو چلے ہے نہیں تو اس پہ دوسرے پہ چلا لیتے ہیں. ایک بریگیڈیئر ہدایات دے رہا ہے کہ آپ نے یہ صرف کہنا ہے، فلاں بات کہنی، فلاں بات کہنی، صرف یہ بات آپ نے کہنی ہے. تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کے سبق دیتے ہیں. وہ ریکارڈنگ کے اوپر آئی ہوئی. آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ میں پیپل پر PTI چھوڑ رہا ہوں، میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت یہ ہم نے لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آپ کیمپس کرنے آئے ہیں، آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ میں یہ بریگیڈیئر جو ہیں بجائے بارڈروں پہ جا کے کریں تو یہاں پہ مظلوم بیچارے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے ان کے شرم گاؤں کے ساتھ اینٹیں باندھ کے تو یہ اس طرح ان پہ ظلم کرتے ہیں اور پھر پریس کانفرنس کرواتے ہیں. یہ پری پلاننگ ہے 75 سال سے کہ یہ کمزور لوگوں کو پہلے انسٹال کرتے ہیں، ان کو بوس دیتے ہیں، ان کو انسٹال کرتے ہیں اس کے اندر. پھر جناب علی پتہ ہے جب مرضی ان کے کھینچیں گے تو پولیٹیشین کوئی بھی ہو. نواز شریف بھی بڑا بلیک میل ہوا، زرداری تو تھا ہی بلیک میلر کو بلیک میلر ٹکر گئے تھے. تو آپ کو یہی کہنا تھا کہ جو PTI کو سپورٹ کرتا فی الوقت آپ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی، تو اس کو سپورٹ کریں پلیز. پاکستان زندہ باد.